یوں کہو کہ جڑنا نہیں ہے، یوں کہو کہ جڑنا نہیں ہے، جوڑنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جڑنا ہمارے اختیار میں، تو جڑتے جڑتے سب کو جوڑ لو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب جڑنے کی بھی توفیق دیں گے، جوڑنے کی بھی توفیق دیں گے۔ جڑتے جڑتے بھائیو ہم سب کو اللہ سے جڑنا ہے، کیونکہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہمارے سارے مسئلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اب تک جو کچھ ہوا ہے اللہ نے کیا ہے، آئندہ جو کچھ ہوگا اللہ کریں گے۔ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ اپنے قدرت سے کر رہے ہیں۔ اللہ کا کوئی سنگی نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی مشیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہے، وہ مختار کل ہے، تو سب بگل اسباب ہے، سارے اسباب اللہ کے ہاتھ میں۔ اس کی کرسی آسمانوں پر ہے اور اس کی پکڑ زمین کے ذرے ذرے پر ہے۔ کوئی چیز اللہ کی قدرت کے باہر نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کی طاقت کے باہر نہیں ہے۔ وہ بڑی زبردست قدرت والا ہے اور بڑی زبردست طاقت والا ہے۔ جس اللہ کو ہم نے اپنا رب مانا ہے وہ معمولی اللہ نہیں ہے۔ ہمارا اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو بیچارہ مکھی بھی نہیں اڑا دے، ایسا ہے ہمارا اللہ۔ اور تو بڑی قدرت والا، بڑی طاقت والا، بڑا زبردست، دیکھنے میں زبردست، سننے میں زبردست۔ یہ خبر دی ہے ہم کو ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اچھا اللہ کی طرف تم کو بلا رہا ہوں تو بڑی زبردست قدرت والا ہے اور بڑی زبردست طاقت والا ہے، دیکھنے میں زبردست، سننے میں زبردست ہے۔ کتابوں میں بات آتی ہے کہ کالی اندھیری رات ہو، پھر اس میں کالا جنگل ہو، پھر اس میں کالا پہاڑ ہو، تو اس کی جڑ میں کالی چوٹی چل رہی ہو، تو وہ چار چیز کالی کالی ہو، رات بھی اندھیری کالی اور جنگل بھی اندھیرا کالا اور پہاڑ بھی کالا اور اس میں چوٹی بھی کالی، اور اوپر نہیں چل رہی ہے، نیچے اس کی جڑ میں چل رہی ہے۔ ایسا دیکھنے والا، ایسا سننے والا ہمارا اللہ جو چوٹی کو بھی دیکھتا ہے اور اس کے چلنے سے، اس کے چھوٹے چھوٹے پیروں سے جو آہٹ ہوتی ہے اس کو بھی سنتا ہے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے دل کی دھڑکن کو بھی سنتا ہے۔ ایسا دیکھنے والا، ایسا سننے والا اللہ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ اس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ تو کالی اندھیری رات میں، کالے پہاڑ میں، کالے جنگل میں کالی چوٹی کو دیکھ رہا ہے تو میں 5:30 چھوڑتا ہوں، مجھے نہیں دیکھے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، میرے کان کیا سن رہے ہیں، میری زبانیں کیا بول رہی ہیں، میرے ہاتھ کیا پکڑ رہے ہیں، میرے پیر کہاں جا رہے ہیں، میرے پیر کہاں چل کے جا رہے ہیں، سب دیکھنے والے۔ تو بھائی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہم نے پڑھا ہے، اس کلمے میں ہم نے اپنے اللہ سے یہ اقرار کیا ہے کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، ہمارا خالق اور مالک ہے، تو نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہمارے سارے مسئلے یا اللہ تیرے ہاتھ ہیں، تو اب سے ہم تیرے حکموں کو پورا کریں گے اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ یہ شریعت ہے اور محمد رسول اللہ یہ سنت ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ دل میں ہوتا ہے اور محمد رسول اللہ یہ ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ جو کلمے کا پہلا جز ہے اس کو ہم دکھا نہیں سکتے، اندر ہوتا ہے، اور کلمے کا دوسرا جز محمد رسول اللہ اس کو ہم چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ یہ دکھ نہیں سکتا اور محمد رسول اللہ یہ چھپ نہیں سکتا۔ جتنا لا الہ الا اللہ یہ دل کے اندر میں جائے گا اتنا کلمے کا دوسرا جز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ظاہر ہوگا۔ یہ کلمہ پاک ہے، کہ پاک کلمہ اندر گیا تو پاک نبی کے طریقے باہر آئیں گے۔ تو ایک ناپاک چیز اندر چلی جاتی ہے، شراب ناپاک چیز ہے، یہ اندر چلی گئی، تو گھوڑ لی گئی اندر تو اپنا اثر ظاہر کرتی ہے، ہوا کے جو ہے وہ ذرا عجیب ہو جاتی ہے، لڑکھڑانے لگتے ہیں اور زبان نہ جانے کیا کیا بولنا شروع کر دیتی ہے۔
ایک ناپاک چیز اندر گئی ہے جی تو اپنا اثر ظاہر کر دیا اس نے، تو کلمہ لا الہ الا اللہ تو پاک کلمہ ہے، یہ اندر چلا جائے گا تو پھر پاک نبی کے پاک طریقے ہماری زندگیوں سے ظاہر ہو گئے۔ تو محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو کلمہ دیا ہے اس کلمے کو اپنے دل میں اتارنا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ دل میں اترے، دل میں یقین پیدا ہو جائے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ عزت ذلت، موت حیات، کامیابی ناکامی، بیماری تندرستی کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ عزت اور ذلت کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں، کامیابی ناکامی کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں، بیماری تندرستی کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ بیماری سے بیماری نہیں آتی اور نہ موسم سے بیماری آتی ہے، نہ بیماری سے بیماری نہ موسم سے بیماری۔ بیماری بھی اللہ کے خزانے سے آتی ہے اور بیماری دور کون کرتا؟ اللہ کے قدرت سے کرتا۔ ہمارے سارے نبی خدمت میں ایک دیہات کے رہنے والے صحابی آئے اور یوں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اونٹ کو خارش ہو گئی، خارش سمجھتے کھجلی ہو گئی، تو ارشاد فرمایا کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ایک اونٹ کو ہوئی تھی نا، اس کی وجہ سے اس کو ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا اس کو کیسے ہوئی؟ اس کو کیسے ہوئی؟ تو لاجواب ہو گئے، بولے ہاں اس کو تو اللہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ تو ارشاد فرمایا جیسے اس کو اللہ کی طرف سے ہوئی ہے ویسے اس کو بھی اللہ کی طرف سے ہوئی ہے، ایسا نہیں کہ اس کی وجہ سے اس کو ہو گئی۔ تو بیماری سے بیماری بھی نہیں آتی اور موسم سے بیماری بھی نہیں آتی، بیماری بھی اللہ کے خزانے سے آتی ہے اور بیماری دور بھی اللہ اپنے قدرت سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب تم بیمار ہوتے ہو تو تم کو شفا اللہ دیتا ہے۔ تمہیں اپنے دل و دماغ میں اس بات کو اتارنا ہے۔ اگر بیماری اور بیماری کا دور کرنا ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتا اور دوا کے ہاتھ میں تھا تو کون ڈاکٹر مرتے؟ ہمارے علاقے میں ایک مرتبہ ہمارا ایک ساتھی تھا بڑا اچھا، اس کو اٹیک آیا۔ کیا آیا؟ اٹیک آیا۔ اس کو فوراً دواخانے لے گئے، ICU وارڈ میں داخل کیا۔ آج اسپیشلسٹ ڈاکٹر اس کے لیے آیا علاج کرنے کے لیے، کوئی آپریشن کرنا پڑے گا۔ اس نے آپریشن کی تیاری کی تو اس کو اٹیک آ گیا۔ اس کو آ گیا، ڈاکٹر صاحب کو اٹیک آ گیا، یاد نہ، اس کو دوسرے ICU میں داخل کیا گیا۔ 2 اسپیشل ڈاکٹر اور آئے، علاج شروع ہوا۔ ہمارا ساتھی بچ گیا، ابھی بھی ہے ماشاءاللہ، اور ڈاکٹر صاحب روانہ ہو گئے۔ آج اسپیشلسٹ ہارڈ میں گئے۔ تو دوستوں بزرگوں بھائیوں، اپنے دل و دماغ میں یہ اتارنا ہے اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ۔ حاجت روا، مشکل کشا، کاموں کو بنانے والا، کاموں کو بگاڑنے والا ایک اکیلا اللہ ہے۔ حاجت روا کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ والے فرماتے ہیں حاجت روا یعنی حاجتوں کو پورا کرنے والا وہ کون ہو سکتا ہے؟ جس کی اپنی کوئی حاجت نہ ہو، جس کی اپنی کوئی حاجت نہ ہو، جو خود حاجتوں سے بھرا ہوگا وہ کیا دوسروں کی حاجت پوری کرے گا؟ تو حاجت روا اللہ ہے۔ اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، نہ نیند آتی، نہ اونگ آتی، نہ بھوک لگتی، نہ پیاس لگتی، نہ تھکتا، نہ بھولتا، کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حاجت روا وہی ہو سکتا ہے جس کی اپنی کوئی حاجت نہ ہو، اور مشکل کشا کون ہو سکتا ہے؟ جس کو کوئی کام کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہو۔ تو ہمارے اللہ کو کوئی کام کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ اللہ نے اپنے قدرت سے بنایا۔ زمینوں کو بچھایا، سمندروں کو بہایا، پہاڑوں کو جمایا، ہواؤں کو چلایا، آسمانوں کو بنایا، سورج بنایا، چاند بنائے، ستارے بنائے، سیارے بنائے، کہکشائیں بنائیں، انسانوں کا، جناتوں کا، درندوں کا، پرندوں کا، چرندوں کا سارا نظام اللہ نے اپنے قدرت سے بنایا۔ کسی سے مدد نہیں لی، کسی سے مشورہ نہیں کیا، اور کوئی تکلیف نہیں آئی ہے، کوئی اللہ کو پریشانی نہیں ہوئی۔ اور اللہ چاہتے تو اس کو کن فیکون تو کن ہو جاتا۔ یہ اللہ والے فرماتے ہیں، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ زمین آسمان کے بیچ کے گولے کو ہم نے 6 دن میں بنایا۔ اللہ 6 دن بنانے کے محتاج نہیں ہے، لیکن اس کو 6 دن میں اللہ نے بنایا، کوئی مشکل پیش نہیں ہے۔
تو دوستوں بزرگوں بھائیوں اپنے دل و دماغ میں اس بات کو اتارنا، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اللہ کو اپنے دل میں اتارنا، اللہ کی محبت کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ سے ہونے کے یقین کو، کیونکہ جتنا ہمارے دل میں اترے گا اتنا ہم اللہ کے حکموں کو پورا کر سکیں گے، اتنا ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ سکیں گے۔ ہمارے بزرگ تھے مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے ہمارے پرانے بزرگوں نے دیکھا ہوگا ان کو، 97 میں انتقال ہو گئے، عجیب بزرگ، بہت سارا کام اللہ نے لیا ان سے، قریب 80-82 ملکوں کا سفر کیا۔ کتنے ملکوں کا؟ 80-82 ملکوں میں گئے اللہ کے دین کی محنت کے لیے۔ اچھا اس میں کئی ملک تو ایسے تھے کئی بار گئے، کئی ملک تو ایسے تھے کئی بار گئے، اور نہ جانے کتنے حج اللہ نے کروائے، 25-26 حج کروا دیے، اتنا سارا کام اللہ نے دیا ان سے۔ اچھا ان کے بھی بیوی بچے تھے، نہیں تھے ان کے بیوی بچے تھے، دکان تھی، مکان تھا، سب کچھ تھا، لیکن اتنا سارا کام اللہ نے لیا اندر کی جگہ سے فکر سے۔ ایک ہمارے بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے، مزاحیہ بزرگ تھے، سب کی الگ الگ عادت ہوتی ہے، کوئی جلالی، کوئی جمالی، کوئی قوالی، کوئی غصے والا، کوئی ٹھنڈے دماغ والا، اللہ نے ایسے ہی بنایا انسان۔ تو وہ جو فرمایا کرتے تھے دیکھو اللہ نے اتنا کام نہیں لیا ان سے، اور ہمارا کیا حال ہے، ہم تو گھر دکان اور قبرستان، گھر دکان کرتے کرتے قبرستان روانہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمت دے، آپ کو کوئی ہمت دے، وہ سبق دے، اور پوری دنیا میں جا کے اللہ کے دین کی محنت کرنے کی توفیق دے، دین کو سیکھنا، دین پر چلنا، اللہ کا دین دنیا میں پھیلے، اس کی محنت کوشش کرنا، یہ ہر مسلمان کے ذمہ کام ہے۔ تو محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ عجیب بزرگ تھے بھائی ماشاء اللہ۔ تو وہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ کلمے کو اپنے دل میں اتارو، یہ کلمہ دل میں کب اترے گا؟ جب اس کی دعوت دو، کیا کرو؟ اس کی دعوت دو، اس کو کہو، سنو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی عظمت کو بولو اپنی زبان سے۔ جتنا اپنی زبان سے اللہ کی بڑائی کو، عظمت کو بولو گے اتنا اللہ کی بڑائی عظمت تمہارے دل میں اترے گی، اور جتنا اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہماری کامیابی ہے، اس کو جو اپنی زبان سے تم بولو گے تو تمہارے دل میں اترے گا، اور جتنا تم آخرت کو بولو گے تو موت کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے آخرت کی، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، جتنا تم اس کو اپنی زبان سے بولو گے اتنا تمہارے دل میں اترے گا یہ، اور یہی چیز تم کو نافرمانیوں سے بچائے گی۔ اللہ کی بڑائی اور عظمت کا دل میں آنا، اور موت، قبر، قیامت، آخرت، جنت اور جہنم کا یقین دل میں آنا، فرماتے تھے یہی بریک ہے، یہی ساری نافرمانی سے روکنے کا۔ پھر آج یہی بریک فیل ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ یہی بریک فیل ہو گیا، اس کے ساری دنیا میں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، زناکاری کے، بدکاری کے، عیاداری کے، چوری کے، شہرت کے، چوری کے، اور جو ہے رشوت کے، لڑائی جھگڑے کے، لوٹ گھسوٹ کے، سارے ایکسیڈنٹ دنیا میں جو ہو رہے ہیں، یہ بریک فیل ہو گیا، تو یہ بریک کو ٹائٹ کرنے کی محنت ہے۔ اجتماع جو کرائے جاتے ہیں ماشاء اللہ، اجتماع سے جماعتوں میں نکالا جاتا ہے لوگوں کو، کسی نے کہا ہے یہ بریک ہمارا ٹائٹ ہو جائے، یہ اللہ سے تعلق ہو جائے۔ اس کے لیے ہر مسلمان کا اپنے اللہ سے تعلق ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ پتے کا تعلق درخت کے ساتھ میں ہوتا ہے، پتے کا تعلق درخت کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ جب تک پتے کا تعلق درخت کے ساتھ میں رہتا ہے، دنیا کی ساری چیزیں اس پتے کو نفع دیتی ہیں، تو وہ ہے کہ نہیں؟ ہوا چلے گی تو پتا لہلہائے گا، دھوپ پڑے گی تو پتے میں اور نکھار اور چمک پیدا ہوگی، اور بارش پڑے گی تو پتے میں اور نکھار پیدا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ پتے کا تعلق جب تک درخت کے ساتھ میں ہے، دنیا کی ساری چیزیں پتے کو نفع دے رہی ہیں، لیکن پتے کا تعلق درخت سے کٹا، اور پتا درخت سے ڈالی سے ٹوٹ کر اور زمین پر گرا، اب کیا ہوگا؟ جو چیزیں اس پتے کو نفع پہنچا رہی تھیں وہی چیزیں اب پتے کو نقصان پہنچائیں، تو وہ ہے کہ نہیں؟ اب دھوپ اس کو سکھا دیں گی، اور پانی اس کو سڑا دے گا، اور ہوا اس کو اڑا کے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔
ایسے فرماتے ہر مسلمان کا تعلق اپنے اللہ سے ایسا ہونا چاہیے جیسا پتے کا تعلق درخت کے ساتھ میں ہوتا ہے. اگر مسلمان کا تعلق اپنے اللہ سے رہے گا تو دنیا کی ساری چیزیں اس کو نفع پہنچائیں گی, اور تعلق کٹے گا اللہ سے تو پھر وہی چیزیں اس کو نقصان پہنچائیں گی. تو دوستوں بزرگوں بھائی, اس کے لیے اپنے اللہ سے تعلق جوڑنا. اچھا, ہم سب جانتے ہیں تعلق جوڑنے کے لیے محنت ہے, تعلق جوڑنے کے لیے محنت ہے, تعلق توڑنے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے. اگر آپ کو کسی منسٹر صاحب سے, کسی منتری صاحب سے تعلق جوڑنا ہے تو محنت کرنی پڑے گی, توڑیں گی. ان کو سلام کرنا پڑے گا, ان کے دکھ سکھ میں ساتھ آنا پڑے گا, ان کا کچھ کام کاج کر دینا پڑے گا, تو تعلق جڑے گا. توڑنا ہو تو کوئی محنت ہے. چودھری صاحب, پٹیل صاحب, منتری صاحب, پردھان صاحب آ رہے ہو, ان سے منہ موڑ کر آپ رہے جاؤ ادھر سے, 2-4 مرتبہ ایسا کرو گے تعلق ٹوٹ جائے گا. ہے کہ نہیں؟ تو تعلق جوڑنے کے لیے محنت ہے. تعلق توڑنے کے لیے خالی آپ ملنا جلنا چھوڑ, تعلق ٹوٹ جائے گا. ایسے دوستوں بزرگوں بھائیوں, اللہ تعالیٰ روزانہ 5 مرتبہ اذان سے آواز لگواتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. 4 مرتبہ پہلے اللہ کی بڑائی کی آواز لگواتے ہیں 4 مرتبہ. وہ اللہ والے فرماتے ہیں دنیا میں 4 بڑی طاقتیں ہیں, آگ, ہوا, پانی اور زمین. یہ 4 بڑی طاقت ہے. تو 4 ہوتا اللہ اکبر کہہ کے اللہ نے ان کا انکار کرا, وہ بڑے نہیں ہیں, اللہ بڑے. 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ, گواہی دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اتنا سارا اہتمام کرنے کے بعد پھر حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. تو اللہ نے آواز لگوائی مسلمان کو آواز لگائی, دوسروں کو آواز لگوائی. کس کی آواز لگی بھائی؟ بھائی عبداللہ بھائی, عبدالرحمان بھائی, خالد بھائی, ان کے لیے آواز لگتی ہے. اب یہ آواز لگی اور آواز پہ لبیک نہیں کہا مسلمان نے. 1 بار, 2 بار, 5 بار, 10 بار, 20 بار, پھر اللہ سے تعلق کٹ جاتا ہے اور اللہ کی آواز پہ لبیک کہہ دیتا ہے, آ جاتا ہے مسجد میں, اس سے تعلق جڑ جاتا ہے. اس کے لیے آتا حدیث پاک میں مفہوم خلاصہ بنتا ہے, اسلام اور کفر کے درمیان میں نماز ہی حائل ہے. اگر آپ نماز کو بیچ میں سے نکال دو گے, اسلام اور کفر دونوں مل جائے گا. ایک ہمارے بزرگ نے ایک اچھی مثال دی, اور ایک جگہ 4 دوست بیٹھے ہوئے تھے. 4 دوست بیٹھے ہوئے تھے, ایک عیسائی تھا, ایک یہودی تھا, ایک ہندو تھا, ایک مسلمان تھا. 4 دوست تھے, اسکول پڑھنے پڑھتے ہوں گے ساتھ میں. چاروں بیٹھے بات چیت کر رہے تھے. مسجد قریب میں تھی, اتنے مسجد سے اذان کی آواز لگی, اللہ اکبر اللہ. اور یہودی بھی نہیں ہلا, یہودی بھی نہیں ہلا, عیسائی بھی نہیں ہلا, اور وہ ہندو بھائی بھی نہیں ہلا, اور ہمارا مسلمان بھائی بھی نہیں ہلا. ہلا مطلب سمجھے نا, یعنی حرکت کچھ نہیں کی اور مسجد میں نہیں آیا ہو. آپ بتاؤ چاروں میں کیا فرق, کیا فرق؟ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھائے, آپ سب کو سمجھائے. اسلام اور کفر کے درمیان میں نماز ہی حائل ہے. نماز کا درجہ دین میں ایسا جیسا انسان کے بدن میں سر کا درجہ. جو ایک آدمی بغیر ہاتھ کا زندہ رہ سکتا ہے, بغیر پیر کا بھی زندہ رہ سکتا ہے, لیکن بغیر سر کا آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. تو جیسے بغیر سر کے کوئی انسان نہیں, ویسے بغیر نماز کے دین نہیں. اس کے لیے دوستوں نماز بہت بڑا عمل ہے. نماز سے اللہ سے تعلق جڑتا ہے. اس کے لیے ہمارے آقا تاجدار مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, اذان کی آواز لگتی تو آپ سب کچھ چھوڑ دیتے اور مسجد میں آ جاتے. ہماری امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لاتے, ہم سے بہت گھل مل کر رہتے, پیار محبت کے ساتھ میں رہتے. اپنے گھر والوں کے ساتھ میں اچھی طرح سے پیار محبت سے گھل مل کر رہنا چاہیے. ایک بات اور فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے گھر میں تشریف لاتے تھے تو ہماری خوشیاں بڑھا دیتے. کیا کرتے تھے؟ اور سے لوگ سو رہے ابھی سے, تو جاگنے کا وقت ہے. دن تو جاگنے کے لیے, کام کرنے کے لیے, رات سونے کے لیے. موسم بھی بہت اچھا ہے, ابھی تو رات بڑی ہے, دن چھوٹے ہیں. ایک حدیث جس کا مفہوم خلاصہ یہ بنتا ہے
کہ سردی کا موسم میری امت کے لیے بہت اچھا ہے، دن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، روزے رکھ رکھ کر اپنی نیکیاں بڑھا لیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں روزے رکھ کر اپنی نیکیاں بڑھا لیں، راتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، ختم بھی نہیں ہوتی راتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، رات میں سو جائے جلدی، تہجد میں اٹھ جائے، تہجد پڑھ کر دعائیں مانگ کر اپنی نیکیاں بڑھا لیں۔ جی ہاں، تو ہمارے پیارے نبی نے ہم کو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ کس میں بڑھنے کی ترغیب دی؟ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی ترغیب دی، کیونکہ موت کے بعد نیکیاں کام آئیں گی، موت سے ہی نیکیاں کام آئیں گی، بلکہ دنیا میں نیکیاں کام آئیں گی، تو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی ترغیب دی۔ لیکن میں نے چھوٹ جانے کی وجہ سے ہمارا دل کا رخ اللہ سے تھوڑا کم ہو گیا، تعلق میں کمی آ گئی، سنتوں کی عظمت میں کمی آ گئی، اور آخرت کے یقین میں کمی آ گئی، تو ہم لوگ جو ہے نیکی میں آگے بڑھنے کے بجائے مال میں آگے بڑھنے کی فکر کرتے ہیں، مال میں آگے بڑھنا اور مال اور مال اور مال بنا نہیں، مال کمانا، لیکن اپنے مال کو اعمال بنانا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اپنے مال سے اپنی اعمال بنانا چاہیے، اعمال کو آگے رکھنا چاہیے۔ اچھا، اعمال کریں گے تو مال تو خود بخود آئے گا، اعمال میں تو مال چھپا ہوا ہے، اعمال میں تو مال چھپا نہیں، اعمال اعمال اعمال، اعمال کریں گے تو مال خود بخود آئے گا۔ ہم لوگ جو ہے نا وہ مال کے پیچھے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ کو بارے نہیں کہتا، عمومی طریقے سے معاملہ چل رہا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مال سے زیادہ اعمال کی فکر نصیب فرمائے۔ موت کا فرشتہ آتے ہی مال ہمارا ساتھ چھوڑ دے گا۔ کسی کو ہمارے پیارے نبی نے ایک عجیب حدیث بیان فرمائی، اس کا مفہوم خلاصہ۔ صحابہ کا مجموعہ بیٹھا ہوا تھا، ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا مفہوم خلاصہ، میں تم کو تمہارے مال اور تمہارے اہل و عیال اور تمہارے ایمان اور اعمال کی مثال لے کے سمجھاؤں؟ مفہوم خلاصہ تو عرض کیا ضرور ارشاد فرمائے۔ تو ارشاد فرمایا ہوا کہ ایک شخص ہو اور اس کے 3 بھائی ہوں، اس کے مرنے کا وہ قریب آ گیا، تو اس نے اپنے 3 بھائیوں میں سے ایک بھائی کو بلایا اور اسے پوچھا، بھائی میرا حال دیکھ رہا ہے، میرے کیا کام آ سکتا ہے؟ اور اس بھائی نے یوں کہا، بھائی دیکھو تمہارا میرا معاملہ تو بس زندگی تک کا ہے، جہاں تمہارے پاس موت کا فرشتہ آئے گا میں دوسروں کے پاس چلا جاؤں گا۔ پھر دوسرے بھائی کو بلایا، اس سے پوچھا، بھائی میرا حال دیکھ رہا ہے تو میرے کیا کام آ سکتا ہے؟ اور اس بھائی نے یہ کہا، بھائی تم بیمار ہوئے ہو، تمہارا دوا علاج کراؤں گا، لیکن موت ہی اگر مقدر ہے تو میں غسل دوں گا، کفن پہناؤں گا، جنازے کی نماز پڑھاؤں گا، اور تم کو لے جا کر قبرستان میں قبر کے حوالے کر دوں گا، اور تمہارے پیچھے تمہارا ذکر خیر کروں گا کہ میرے بھائی بہت اچھے آدمی تھے۔ پھر تیسرے بھائی کو بلایا، اس سے پوچھا، بھائی میرا حال دیکھ رہا ہے، میرے کیا کام آ سکتا ہے؟ اس بھائی نے یوں کہا، بھائی تم بیمار ہوئے ہو، تمہارے ساتھ میں رہوں گا، موت چوک بھی تمہارے ساتھ میں رہوں گا، اگر میں تمہارے ساتھ میں رہوں گا، کچھ رات پر بھی تمہارے ساتھ میں رہوں گا، اور جب تمہارا اعمال نامہ تلے گا نیکی کے پلے پر بیٹھ جاؤں گا، تمہارے نیکی کے پلے کو جھکاؤں گا اور تم کو جہنم سے بچا کر جنت کی نعمتوں میں پہنچاؤں گا۔ پھر ہمارے پیارے نبی نے پوچھا سارے صحابہ سے، بتاؤ کون سا بھائی کارآمد رہا؟ حضرات صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلے 2 بھائی تو بے فائدے رہے، یہ تیسرا بھائی کام کرا۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا مفہوم خلاصہ کہ پہلا بھائی تو انسان کا مال ہے، پہلا بھائی انسان کا مال ہے۔ یہ ہمارے بینک بیلنس، ہماری گاڑیاں، ہمارے بنگلے، ہمارے بڑھیا بڑھیا کپڑے اور بہترین چیزیں، یہ سب چھوٹ جائے گا۔ اسی حدیث میں آتا آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، کیا کہتا ہے؟ میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا کچھ نہیں ہے، جو کھا لیا وہ اس کا، جو پہن لیا وہ اس کا، اور اپنی زندگی میں جو اس نے اللہ کی بینک میں جمع کر دیا وہ اس کا، باقی سب وارثوں کا مال ہے۔ وارثوں کے مال پر خزانچی بن کے بیٹھا ہے، تیرا کیا ہے بھائی؟ تو خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ چلا جائے گا، نہ کچھ لے کر آیا تھا نہ کچھ لے کر جائے گا۔ تو پہلے بھائی کے بارے میں فرمایا اس کا مال ہے، دوسرے بھائی کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اہل و عیال ہیں۔
اہل و عیال، امی ابو بیوی بچے بھائی بہن رشتے دار خاندان والے، یہ سب ہے. یہ کہاں تک ہمارے ساتھ میں آئیں گے؟ کہاں تک ساتھ میں آئیں گے؟ قبر تک ساتھ میں آئیں گے اور اپنے ہاتھوں سے ہماری قبر پر مٹی ڈالیں گے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا تھا، اسی مٹی میں تم کو ملایا جا رہا ہے اور اسی مٹی سے دوبارہ تم کو اٹھایا جائے گا اور پھر یہاں جائیں گے. جاتے نہیں جاتے ہاتھ تو گئے نہیں کوئی آپ لوگ قبرستان ایسے ہاں جاتے نہیں جاتے. تو گویا یوں کہتے ہیں، زبان سے نہیں کہتے، اپنے اشارے سے کہتے ہیں بھائی اب تو جان اور تیرے اعمال جانے ہم تو چلے. تو دوستوں دوسرے بھائی کے بارے میں فرمایا اس کے اہل و عیال ہے، اور تیسرے بھائی کے بارے میں فرمایا کہ اس کا ایمان اور اعمال ہے جو ہمیشہ اس کے کام آنے والے ہیں، دنیا میں بھی اور موت پر بھی اور قبر میں بھی اور قیامت میں بھی اور آخرت میں بھی اور ہمیشہ کام آنے والے. تو جو بھائی ہمیشہ ہمارے کام آنے والا ہے، بتاؤ اس کی کتنی فکر ہم لوگوں کو ہے، کتنی فکر ہمارے کو ہے. اور جو ہمیشہ ہمارے کام نہیں آنے والے ہیں، اپنی ساری صلاحیتیں اور ساری قوتیں اور ساری طاقتیں اور ساری استعدادیں انہیں کے پیچھے لگائی جا رہی ہیں. تو میرا تو یہی حال ہے. اللہ سب کو سمجھانے میں تو لگاؤ منع نہیں کرتے. ہمارے اللہ نے، ہمارے نبی نے، ہمارے بزرگوں نے منع نہیں کیا کہ مال مت کماؤ، بھی بچوں کو مت دیکھو. بھائی مال بھی کماؤ، بھی بچوں کو بھی دیکھو، لیکن ایمان اعمال جو تو ہمیشہ ہمارے کام آنے والا ہے، اس کے لیے زیادہ فکر کرنا چاہیے اور زیادہ صلاحیتیں قوتیں طاقت اس کے لیے لگانا چاہیے، ہمارے کام ہی آئے گا. تو محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں بھائیوں، اس کے لیے اللہ کا حکم یہ ہم کو کامیاب کرنے کے لیے ہے. تو جیسے ہمارے اللہ بہت اچھے ہیں، اگر اچھے ہمارے اللہ خراب ہے بتاؤ کیا ہوئی؟ کیا فرما رہے ہمارے اللہ اچھے ہیں خراب ہے؟ بہت اچھے ہیں ہمارے اللہ. تو اچھا حکم دے گا، خراب حکم دے گا. ایک واقعہ لکھا ہے کتاب میں، ایک بہت بڑے بزرگ تھے اللہ والے، ہمیشہ ان کا تکیہ کلام تھا کہ میرا اللہ بہت اچھا ہے، جو کچھ کرے گا میرے ساتھ میں اچھا کرے گا. وہ ہمیشہ اسی بات کو بولتے ہیں، میرا اللہ بہت اچھا ہے، جو میرے ساتھ کرے گا کیسا کرے گا؟ اچھا کرے گا. ایک موٹا گھر سے نکل کر کہیں جا رہے تھے تو پرانا سا گھر تھا. تو جیسے گھر کے دروازے پر پہنچے تو دروازے پر جو بلی ہوتی ہے نا وہ ٹوٹی اور سر پر گری اور سر پھوٹا اور سر میں سے خون نکلنے لگا. تو ان کی زبان سے کیا نکلا؟ میرا اللہ بہت اچھا ہے، جو میرے ساتھ کرے گا کیسا کرے گا؟ اچھا کرے گا. تو ان کے جو خادم تھے تھوڑے سے ناراض ہوئے، ارے کیا اچھا کرے گا، آپ کا سر پھوٹ گیا، خون نکلنے لگا، آپ کہہ رہے جو کرے گا اچھا کرے گا. تو بزرگ ناراض ہوئے، خاموش رہ گئے. وہ میرا اللہ بہت اچھا ہے، جو میرے ساتھ کرے گا اچھا کرے گا. خیر، اور بزرگ کو اندر لے گئے، گھر میں لے گئے اندر کو سے سب خون صاف کیا، پٹی باندھی، دوا کھلائی، آرام کرایا. دوسرے دن معلوم ہوا جس راستے سے گزر کر جانے والے تھے اللہ والے بزرگ، کچھ بدماش لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر اور بزرگ کو چاقو مارنا چاہتے تھے. کسی نے پیسے لیے تھے، بہت بولتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، ان کو ختم ہی کر دو. تو وہ بدماش بیٹھے تھے. تو اللہ نے تھوڑی تکلیف دے کر اور بڑی تکلیف سے بولو بچا لیا. تو اللہ جو کرتا ہے کیسا کرتا ہے بولو نا بھائی، اچھا کرتا ہے. ہمارا اللہ کیسا ہے؟ اچھا ہے. تو ہر آدمی، ہر مسلمان سمجھے میرا اللہ بہت اچھا ہے، جو کرے گا میرا کیسا کرے گا. جو اللہ نے مجھے بیوی دی کیسی دی؟ اچھی دی. بچے دیے کیسے دیے؟ اچھے دیے. امی جو مجھے اللہ نے دی کیسی دی ہے؟ اچھی دی ہے. ابو جو اللہ نے دیے کیسے دیے ہیں؟ اچھے دیے ہیں. جو گاؤں مجھے اللہ نے رہنے کے لیے دیا ہے کیسا دیا ہے؟ اچھا دیا ہے. کیونکہ میرا اللہ کیسا ہے؟ بولو اچھا ہے. تو جو کرے گا میرے ساتھ کیسا کرے گا؟ اچھا کرے گا. تو بھائی اپنے اللہ کی محبت کو، عظمت کو اپنے دل میں اتارنا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں میری کامیابی ہے. اللہ جو حکم دیں گے مجھے کامیاب کرنے کے لیے دیں گے. اور جیسے ہمارے اللہ بہت اچھے بھائیوں، ایسے ہمارے پیارے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت اچھے ہیں. ایسے نبی اللہ نے عطا فرمائے کہ آپ کے اوپر وہ ایک اللہ والے فرما رہے تھے کہ کوئی ناپاک مکھی نہیں بیٹھتی تھی. ایسی مکھی جو
پاخانے پر بیٹھی ہو، گندگی پر بیٹھی ہو، غلاظت پر بیٹھی ہو، ایسی کوئی مکھی ہمارے نبی پر نہیں بیٹھتی. مکھی پہچانتی تھی کہیں پاخانے پر بیٹھی ہوئی اللہ کے نبی پر بیٹھوں گا. ہاں ایسا آپ کا پسینہ خوشبو والا تھا. ایک صحابی فرماتے ہیں جب گرمی کے موسم میں آپ کو پسینہ ہوتا تھا تو آپ کے پسینے کو لے کر ہم لوگ اپنے کپڑوں میں لگا لیتے. ہمارے کپڑے دھو کے پھٹ جاتے ہیں، خوشبو اس میں سے نہیں جاتی. آپ 50,000 روپے تونے والا عطر لے آؤ اور لگاؤ اپنے کپڑوں میں، 2 دن میں نہیں تو 4 دن میں، 4 دن میں نہیں تو 8 دن میں خوشبو ہوا ہو جائے گی. اور ہمارے نبی کا پسینہ ایسا بھائیوں کپڑے دھو کے پھٹ جاتے ہیں، خوشبو اس میں سے نہیں جاتی. اور ایسا چاند جیسا نورانی چہرہ تھا آپ کا. ایک صحابی فرماتے ہیں میں مسجد کے صحن میں بیٹھا ہوا ہے، جو مسجد کے باہر کا حصہ ہوتا ہے تو صحن بولتے ہیں. مسجد کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے پیارے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. لال اور کالی دھاری کی چادر اوڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے اور آسمان پر 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا. جب چاند کی 14 تاریخ ہوتی نا تو آپ دیکھنا آسمان کی طرف بالکل گول چمکتا ہوا چاند نکلتا جی. تو 14ویں رات کا چاند آسمان میں چمک رہا تھا اور میرے پیارے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. میری نظر پڑی چاند پر، پھر میں نے دیکھا اپنے پیارے نبی کے چہرے کو، پھر دیکھا چاند کو، پھر دیکھا چہرے کو، پھر دیکھا چاند کو، پھر دیکھا چہرے کو. آگے میرے دل نے اس بات کو تسلیم کیا کہ 14ویں رات کے چاند کی کوئی حیثیت نہیں میرے پیارے نبی کے چہرے کے ساتھ. ایسا چاند جیسا نورانی چہرہ تھا آپ کا. ایک مرتبہ کفار مکہ نے ہمارے پیارے نبی سے یوں عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی اپنے نبی کا نام آئے درود شریف پڑھنا چاہیے. ہاں درود شریف ایک عجیب عمل ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کوئی کام نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کوئی عمل کرتے ہیں بلکہ ہم کو عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں. نماز پڑھو، زکات دو، ہم نے تم کو مال دیا، حج میں جاؤ، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، سارا حکم اللہ ہم کو دیتا. درود شریف کا معاملہ جب آیا تو ہمارے پیارے اللہ نے یوں فرمایا مفہوم خلاصہ، میں بھی اور میرے فرشتے بھی میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. میں مسلمانوں تم بھی پڑھو. اللہ کوئی عمل کرتا ہے لیکن اس کے بارے میں اللہ نے کہا میں بھی، میرے فرشتے بھی میرے نبی درود پڑھتے ہیں، چاہے مسلمانوں تم بھی پڑھو. تو کتنا اونچا عمل ہو گیا، بولا کتنا بڑا عمل ہو گیا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جب بھی اپنے نبی جی کا نام آوے درود شریف پڑھنا چاہیے. تو کفار مکہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کے اللہ کو اپنا رب مان لیں گے، آپ کو اپنا نبی تسلیم کر لیں گے. تو آپ کی تو ہمیشہ کی چاہت تھی ہے، آپ کا ہمیشہ درد و غم و فکر نہیں تھا کہ کیسے لوگ کلمہ پڑھ لیں گے، اللہ کو اپنا رب مان لیں گے اور مجھے اپنا نبی تسلیم کر لیں گے، اور جو میں دین لے کر آیا ہوں، جو شریعت و سنت لے کر آیا ہوں اس پر ہی چلنے والے بن جائیں. آپ کے تو ہمیشہ کا درد و غم اور فکر اور بے چینی اور بے قراری ہمیشہ کی یہی رہتی تھی. جب انہوں نے ایسا کہا تو آپ کو امید بندھی اور آپ نے اللہ سے دعا کی یا اللہ تیرے بندے ایسا چاہتے ہیں کر دے، تیرے لیے کیا مشکل. اور پھر اپنی انگلی کا اشارہ کیا چاند کی طرف اور اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. ایک ادھر گیا ایک ادھر گیا. سب نے دیکھا، اپنی سبھی آنکھوں سے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے. لیکن عجیب لوگ اتنی بڑی نشانی دیکھ کر بھی ایمان قبول نہیں کیا. تو محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں، یہ انگلی کا اشارہ جو ہے نا ہمارے پیارے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ کی عادت نہیں ہے. کبھی آپ نے کسی کو انگلی کے اشارے سے نہیں بلایا ہے، ذرا ایسے نہیں بلاتے، پورے ہاتھ کے اشارے سے بلاتے تھے. آپ ایسے اخلاق کے آپ کے ہو. ایک صحابی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہوئے 8 سال کا تھا یا 10 سال کا تھا، میری امی نے مجھے اللہ کے نبی کو ہدیہ کر دیا، چلو یہ میرا بیٹا آپ کی خدمت کیا کرے گا. تو فرماتے ہوئے 10 سال آپ کی خدمت میں رہا. کتنے سال؟ 10 سال آپ کی خدمت میں رہا. مارنا ڈانٹنا تو بہت دور کی بات ہے، کبھی مجھے اف بھی نہیں کہا ارے یہ کیا کیا تم نے، ایسا بھی کبھی نہیں کہا. حالانکہ بہت غلطی ہوئی مجھ سے، مجھے کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں بچوں میں کہنے لگ جاتا، لیکن کبھی ڈانٹنا مارنا تو دور کی بات ہے، کبھی اف بھی نہیں کیا.
اور ایک بات اور فرماتے ہیں، اس دوران میں نے بہت چاہا کہ سلام پہلے میں کروں، سلام پہلے میں کروں، لیکن ایسا موقع بھی میرے پیارے نبی نے مجھے نہیں دیا، اور سلام میں آپ پہل کرتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھائی اور دوستوں بزرگوں بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ آج محنت چھوٹ جانے کی وجہ سے آج ہم لوگ اپنے ابو کو بھی سلام نہیں کرتے، کرتے ہو؟ اپنے ابو کو سلام نہیں کرتے ہم لوگ، اپنی امی کو بھی سلام نہیں کرتے، اپنی بیوی کو بھی سلام نہیں کرتے۔ بیوی کو کیا سلام کرنا؟ حالانکہ سلام کیا ہے؟ دعا ہے، السلام علیکم، اللہ کی سلامتی ہو تم پر۔ تو بیوی کو ہم نے سلام کیا، ابو کو سلام کیا، امی کو سلام کیا، بہنوں کو سلام کیا، بھائی کو سلام کیا، اپنے محلے کے بڑے بزرگوں کو سلام کیا، سب کو سلام کیا۔ تو کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام، اللہ کی سلامتی تم پر بھی ہو۔ تو بولو سلامتی آئے گی نہیں آئے گی؟ سلامتی لانے کا آسان راستہ اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنی بستی میں سلام کو عام کرو۔ سلام کو کیا کرو؟ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، سلام کو عام کرو۔ ایک صحابی ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو نا یہودیوں کے بڑے عالم تھے، لیکن تھے بہت سمجھدار۔ یہودی اکثر ضدی تھے، لیکن یہ بہت سمجھدار، بہت ضدی تھے وہ لوگ۔ ہمارے پیارے اللہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا، ہم نے بزرگوں نے سنا اپنے، اے ہمارے پیارے نبی، یہ یہودی ہے نا، آپ کو ایسا جانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، یہ ایسا آپ کو جانتے پہچانتے ہیں، لیکن ضد میں ہے، اس لیے آپ پر ایمان نہیں لاتے ہیں لوگ۔ یہ تھے بہت سمجھدار تھے، بہت سمجھدار تھے، یہ تو عالم تھے، بڑے عالم تھے یہودیوں کے، ان کو اپنی کتاب میں پڑھا تھا انہوں نے کہ آخر میرے نبی آنے والے ہیں۔ ان کو معلوم ہوا کہ وہ تو آج آ گئے ہیں، تو آپ ملاقات کے لیے آئے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جب لوگوں سے پوچھا بھائی کہاں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کسی نے کہا وہ رہے۔ تو آپ جو ہے نا آواز فرما رہے تھے، یوں فرماتے ہیں یہ کہ میں نے آپ کا چہرہ دیکھتے ہی میرے دل میں بات آئی کہ یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اتنا نورانی چہرہ، یہ جھوٹے آدمی کا ایسا چہرہ ہو، ایسا میرے دل میں۔ اور پھر میں قریب گیا تو آپ آواز فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے۔ بیان میں پہلی بات آپ نے فرمائی، لوگوں سلام کو عام کرو، لوگوں کو سلام کرو، کیا کرو؟ لوگوں کو سلام کرو۔ اور دوسری بات بتائی، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، کیا کرا کرو؟ کھانا کھلایا کرو۔ کھلانے کے لیے بولا ہے، کھانے کے لیے کھانا کھایا کرو۔ کیا کریں گے؟ کھلائیں گے، کھائیں گے؟ بھائی کھلائیں گے، سب کو کھلاؤ، محلے والوں کو کھلاؤ، رشتے داروں کو کھلاؤ، مہمانوں کو کھلاؤ۔ اور آپ کے برس کاٹا کا علاقہ، آپ کا مساوات کا علاقہ تو ماشاء اللہ کھلانے والے ہی اللہ، اور آپ لوگوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کھلانے کے لیے کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو کھلاؤ، مہمانوں کو کھلاؤ۔ اللہ کے راستے کے مہمان آتے ہیں ہمارے وہاں، ان کو خوب کھلاؤ، تو کھانا کھلاؤ۔ تیسری بات بتائی، رشتے ناطے جوڑا کرو، رشتے ناطے، رشتوں کو جوڑنا چاہیے، رشتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جوڑنا چاہیے۔ مسلمان رشتوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، مفہوم خلاصہ، مفہوم خلاصہ، جو یہ چاہتا ہو تو اس کا مال بڑھے اور اس کی زندگی بڑھے۔ کیا کیا بڑھے؟ مال بڑھے اور زندگی بڑھے۔ اور کون نہیں چاہتا ایسا؟ کوئی چاہتا ہے؟ ایسا نہیں چاہتا کوئی، سب چاہتے ہیں، انسانی فطرت ہے، ہر آدمی چاہتا ہے میرا مال بھی بڑھے اور میری زندگی بھی بڑھے۔ اور اس کے نظارے کیا کیا کرتا رہتا ہے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے اس کا آسان راستہ بتایا، آسان نسخہ بتایا۔ کیا فرمایا؟ اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے، رشتہ ناطے جوڑے۔ کیا رحمی؟ رشتہ ناطا جوڑنا۔ امی، خالہ، پھوپھی، بہنیں، بیٹیاں، بھتیجیاں، بھانجیاں، پوتیاں، نواسیاں، نانی، دادی، ہماری محرم ہے، ہماری ساس، ہماری بہویں، ہمارے بیٹے کی بیوی، یہ بھی ہماری بیٹی ہے، سب ہماری محرم ہے لوگ۔ ان کے ساتھ، سب کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرنا، جیسے ابو، بڑے ابو، چاچا، ماموں، دادا، نانا، بھائی، بیٹے، بھتیجے، بھانجے، پوترے، نواسے،
داماد ہماری بیٹی کا شوہر یہ ہمارا بیٹا ہے، ہماری بیوی کا ابو یہ بھی ہمارے ابو ہیں، ان کے سب کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرو. خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، بھائی یہ بھی ہمارے قریبی رشتے دار ہیں. تو سب سے کیا کرنا بھائی؟ مل جل کر رہنا، پیار محبت کے ساتھ میں رہنا. پھر کیا ہوگا؟ مولانا فرماتے ہیں دو فائدے ہوں گے. ہمارا اللہ بھی ہم سے خوش اور ہمارے نبی بھی ہم سے خوش، اور پورے خاندان والوں کی آنکھوں کا تارا اللہ بنا دیں گے. سارے خاندان والوں کے دلوں میں ہماری عزت و محبت اللہ پیدا کر دیں گے، اور مال بھی بڑھے گا اور زندگی بڑھے گی. کتنا آسان راستہ ہے، کتنا بہترین دین اللہ نے ہم کو عطا فرمایا. کیسا آسان دین، کیسا شاندار دین، جس دین پر چلنے سے دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے. دنیا میں چین، سکون، عزت، راحت، محبت، برکت، دلوں میں محبوبیت، اور آخرت میں ہمیشہ کی جنت. تو وہ صحابی فرماتے عبداللہ بن سلام کہ جب میں آپ کے پاس قریب ہوا آپ سے تو آپ یہ بیان فرما رہے تھے لوگوں سلام کو عام کرو، سلام کیا کرو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو اور رشتے ناطے جوڑا کرو، اور جب سب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھا کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. بولے بس یہ بات سنی میں نے اور میرے دل میں بات آئی، یہ کلام کسی عام آدمی کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ نبی کا ہی کلام ہو سکتا ہے. اور پھر میں نے آپ سے ملاقات کی اور پھر میں نے ایمان قبول کر لیا. تو محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، اس کے لیے ہمارے جانے بھی بچوں کو سلام کرتے تھے، تو ہم بھی نیت کریں انشاءاللہ اپنی امی کو، اپنے ابو کو، اپنے بھائی بہنوں کو، رشتے داروں کو، خاندان والوں کو، محلے والوں کو، بستی والوں کو، سب کو سلام کریں، سلامتی میں آ جائیں گے. ایک بات اور بتائی اللہ والوں نے، حدیث پاک کا مفہوم خلاصہ، کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے. یہ آدمی گھمنڈی نہیں ہے بھائی، سلام میں پہل کر دیتا ہے. ماشاءاللہ سلام میں پہل کرنا بہت بڑی صفت ہے. اس سے آدمی میں تواضع پیدا ہوتی، نرمی پیدا ہوتی، محبت پیدا ہوتی، دل کا محل صاف ہو جاتا. کسی کبھی شیطان گڑبڑ کروا دیتا ہے نا، تو آپ جب آگے بڑھ کر سلام کر دو اس کو، ایک دم دل صاف ہو جائے گا، ایک دم نفرت محبت میں بدل جائے گی. عجیب سلام میں تاثیر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسرے کو سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیو، ایسے نبی اللہ نے ہم کو عطا فرمائے. تو امید کا اشارہ یہ آپ کی عادت نہیں ہے اور آپ کی کوئی عبادت بھی نہیں ہے اور آپ کی کوئی دعوت بھی نہیں ہے. اس میں اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. تو جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں ہیں اور جو آپ کی عبادتیں ہیں اور جو آپ کی دعوت ہے، جس دعوت کی نسبت پائے ہم لوگ جمع ہوئے یہاں پر، کیونکہ جس نسبت جمع ہوئے اللہ کے اسلام کی دین کی نسبت پر، دعوت کی نسبت پر ہم لوگ جمع ہوئے کہ کیسے دین ہماری زندگی میں آئے اور کیسے امت کی زندگی میں آئے. اس کے لیے اجتماع میں بھی آئے ہیں اور یہاں سے جماعتوں میں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کے دین کی محنت کو لے کر، اللہ کے دین کے کام کو لے کر، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین کو لے کر دنیا میں پھریں گے انشاءاللہ. تو محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اس کے لیے جیسے ہمارے اللہ بہت اچھے ہیں ایسے ہمارے نبی بھی بہت اچھے. اچھا، ہم بھی اچھا بننا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے؟ اپنے اچھے اللہ کی، اپنے اچھے نبی کی بات کو مانیں گے تو اللہ ہم کو بھی اچھا بنائے گا. اللہ سب کو اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، اس کے لیے اپنا ایمان بنانا ہے اور اپنی نماز بنانا ہے. نماز کو جاندار بنانا ہے، اچھی طرح سے پڑھنا ہے، جی لگا کر پڑھنا ہے. نماز میں حضرات صحابہ، تابعین، طبع تابعین ایسی نماز پڑھتے تھے وہ نماز میں اللہ میں کھو جاتے تھے. کیا ہو جاتے تھے؟ اللہ میں کھو جاتے تھے. ہم لوگ چیزوں میں کھو جاتے ہیں، دکانوں میں، کاروباروں میں کھو جاتے ہیں. حضرات صحابہ، تابعین، طبع تابعین یہ اللہ میں کھو کر نماز پڑھتے ہیں. ایک صحابی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اللہ کے راستے میں گئے تھے تو تیر آیا سامنے اور تیر ان کی ران میں گھس گیا اور ہڈیوں میں پھنس گیا. بہت کوشش کی نکالنے کی، نہیں ملا. تو کسی نے مشورہ دیا جب نماز پڑھنے لگیں گے پھر اپنے تیر نکال دیں گے. تو ظاہر ہے وہ نفل نماز ہوگی، فرض نماز ہوگی، سب پڑھتے نہیں، سب پڑھتے نفل نماز کی. سجدے میں گئے، لوگوں نے تیر کھینچ کر نکال لیا، ان کو معلوم بھی نہیں پڑا. نماز سے فارغ ہونے کے بعد دیکھا تو مجمع بہت سارا کھڑا تھا. آپ نے پوچھا بھائی کیسے آئے آپ لوگ؟ کیا تیر نکالنے آئے ہو؟
انہوں نے کہا حضرت تو ہو تو ہم نے نکال بھی لیا. ارے نکال بھی لیا, مجھے تو معلوم بھی نہیں پڑا. ایسا اللہ میں کھو گئے کہ پھنسا ہوا تیر نکل رہا ہے معلوم نہیں. اور ہمارا کیا حال ہے بھائی نمازوں کے حال ہے کہ مچھلی بیٹھ گیا تو مچھلی چماٹا مارتے ہیں, مچھلی نیچے پڑ جاتا. اللہ ہم سب کو بھی نمازوں کو اچھا بنانے کی توفیق دیتا. حضرات صحابہ بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑی فکر کے ساتھ اللہ میں کھو کر نماز پڑھتے, اہتمام سے نماز پڑھتے. ایک تابعی ہے, تابعی, ان کے بارے میں لکھا ہے کتاب میں, فرماتے ہیں اچھا بڑے تابعی بھی ہیں اور بڑے تاجر بھی ہیں, معمولی آدمی نہیں ہے. بہت بڑے تابعی ہیں, بہت بڑے تاجر ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے عابد ہیں, بہت بڑے بزرگ ہیں اور بہت بڑے محدث بھی ہیں. حدیث پڑھایا کرتے ہیں. بڑوں کتنی بڑی بڑی باتیں ہوں گی. بڑے عالم, بڑے محدث, بڑے تابعی اور بڑے عابد, اس کے ساتھ ساتھ میں بڑے تاجر, زیتون کے تیل کی تجارت کی. یہ تو کتنی بڑی بڑی چیز ہے. فرماتے ہیں 20 سال ہو گیا, 20 سال. کتنا سال ہو گیا؟ 20 سال ہو گیا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہو اور میں پہلے سے مسجد میں موجود نہ ہوں. ایسا کبھی نہیں ہوا. 20 سال ہو گیا. اور ایک بات اور فرماتے ہیں کہ کسی ان 20 سال میں نے کسی نمازی کی پیٹھ نہیں دیکھی. کیا مطلب؟ پہلی سب میں نماز پڑھی, پہلی سب میں نماز پڑھی. ارے کون آدمی؟ معمولی آدمی ہے. بڑے عالم ہیں, بڑے عابد ہیں, بڑے تابعی ہیں, بڑے بزرگ ہیں, بڑے محدث ہیں اور پھر بڑے تاجر بھی ہیں. اتنی بڑی بڑی چیزیں بھی نماز کے اہتمام سے روک نہیں سکتے. آج بھائی میں نے چھوٹ جانے کی وجہ سے, دل کا رخ اللہ سے ذرا کم ہو جانے کی وجہ سے آج 20 روپے کا گراہک ہماری جماعت نکال گیا. 20 روپے کا گراہک آیا اور جماعت گئی. اللہ سب کو نماز کی عظمت و محبت نصیب فرمائے. نماز معمولی عمل نہیں, بہت بڑا عمل. ایک اللہ والے فرما رہے تھے کم و بیش اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں 700 جگہ نماز کا کہا ہے. 700 جگہ. کم و بیش کچھ کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو جس بات کو اللہ تعالیٰ اتنی بار کہہ دے تو کتنی بڑی بات ہوگی. اس لیے بھائی نماز کو اہتمام سے پڑھا جائے, فکر سے پڑھا جائے, اچھی طرح سے پڑھا جائے, جی لگا کر پڑھا جائے. اپنے مسائل کو نماز کے ذریعے سے حل کروایا جائے اللہ سے. حضرات صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے مسئلوں کو فرض نماز کے لیے اٹھا کے رکھ دیتے تھے. جیسے ظہر کی نماز کے بعد کوئی مسئلہ آیا تو یوں کہتے رہے اثر کی نماز آنے والی ہے, اثر کی نماز پڑھوں گا اچھی طرح سے اور خوب اللہ سے دعا مانگوں گا, اللہ میرے مسئلے حل کر دے گا. تو اپنے مسئلوں کو فرض نماز کے لیے اٹھا کے رکھ دیتے تھے. وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرض نماز کو اہتمام سے پڑھنے کی توفیق دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ سنتیں, نفلیں, یہ ساری نمازیں بھی اہتمام سے, یعنی اس محنت میں لگ کر ہمارا ایمان بڑھے تو اعمال بھی بڑھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ ایمان بڑھ رہا ہے اور اعمال کم ہو رہے. بھائی ایمان بڑھنے کی علامت نہیں کہ اعمال بھی بڑھنے چاہیے ہمارے. میں ایک آدمی کے پاس مال بڑھ رہا ہے, مال بڑھ رہا ہے اس کا, تو مال بڑھنے کی علامت ہوتی نہیں ہوتی ہے. مال بڑھے گا تو دیکھو مکان اچھا بننا شروع ہو گیا, کپڑے پہلے ڈھیلے ڈالے سیدھے ڈالے پہنتا تھا, ماشاءاللہ کپڑے بھی اچھے آ گئے, چشمہ بھی بہترین آ گیا اور گاڑی بھی بہترین آ گئی اور موبائل بھی بڑا والا آ گیا. کیا بھائی مال بڑھا, مال بڑھا, اس کی علامت یہ کہ اس کے بعد چیزیں بڑھی. ایسے ہی ہمارا ایمان بڑھا, اس کی علامت یہ کہ ہمارے اعمال بھی بڑھنے چاہیے, کم ہونے چاہیے. آج عجیب معاملہ ہو رہا ہے. عشاء کی نماز کو بھی ہم لوگوں نے 9 رکعت کر دیا. 4 فرض, 2 سنت اور 3 وتر, بس چھٹی. ایسا ہونا چاہیے. ایمان بڑھا تو اعمال بڑھنے چاہیے. اللہ تعالیٰ کو اعمال میں بھی آگے بڑھنے کی توفیق دیتا. تو بس اس کے ساتھ ساتھ دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, صبح شام اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. دیکھو 2 چیزوں کو اللہ نے بڑا بتایا اپنے کلام پاک میں. ایک تو فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اور دوسری بات بتائی وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ, اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے. یعنی جس اللہ کے بندے کو اللہ کو راضی کرنے کے اعمال, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرنے کی توفیق مل گئی, اس کو بہت بڑی چیز مل گئی. اور جس اللہ کے بندے اور بندی کو اللہ کو یاد کرنے کی, اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق مل گئی, اس کو سمجھو بہت بڑی چیز مل گئی. تو اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اس کے لیے اللہ کے ذکر کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے.
دل میں ایک گوشہ ہے، ایسا آتا ہے دل میں ایک گوشہ ہے جو اللہ کے ذکر سے ہی پر ہوتا ہے. اس لیے دوسری حدیث میں آتا مفہوم خلاصہ، اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسا کہ مچھلی کے لیے پانی. آپ مچھلی کو پانی میں سے نکال دو، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اچھا آسانی سے مر جائے گی کہ نکلی ہو مری، تڑپے گی، تڑپ کے مری. ایسے اللہ کا ذکر دلوں کے لیے ایسا ہے، ہمیں اللہ کا ذکر کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. اس کے اللہ والے فرماتے ہیں ہر مسلمان کو کہتے ہوئے روزانہ صبح روزانہ شام کو یہ 3 تسبیحات پوری کریے. کسی بہت بڑے اللہ والے بزرگ سے بیٹھ ہے ان کی بتائیے تسبیح پوری کرے، یہ تو کم سے کم ہر مسلمان کے لیے آسان ہے. تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اس کو دھیان سے پڑھیں. اللہ کا ذکر ہے ہی اللہ کے دھیان کے لیے، اور جو اللہ کا ذکر ہی بے دھیانی سے ہوگا تو بتاؤ کیسے اللہ کا دھیان پیدا ہوگا. تو ویسے ہی چلتے پھرتے پڑھنے چاہیے، لیکن ویسے بھی ایک تسبیح کو اہتمام سے دھیان سے بیٹھ کر پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ پڑھے تو اللہ کی پاکی کا استحضار ہوگی. میرا اللہ عیب سے پاک ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، بھوک لگتی نہیں، پیاس لگتی نہیں، تھکتا نہیں، بھولتا نہیں. الحمدللہ پڑھے تو اللہ کی تعریف کا استحضار ہو کہ کیسی تعریف ہونا میرا اللہ. ایک ہی سادہ پانی سے، ایک ہی سادہ زمین سے اللہ اپنی قدرت سے کڑوا کریلا نکالتے. تمہیں کریلا کڑوا ہوتا میٹھا ہوتا، اس کے لیے پانی کا ڈالتے ہیں. سادہ کے کڑوا، ایک ہی سادہ زمین، ایک ہی سادہ پانی، کڑوا کریلا نکالتے، اور میٹھی کھجور نکالتے، اور تیکھی اور تیز مرچی نکالتے، اور کھٹا نیمبو نکالتے، کھٹی املی نکالتے. کھٹے نیمبو کے لیے کھٹا پانی ڈالنا پڑتا ہے. ایک ہی سادہ زمین، ایک ہی سادہ پانی سے میرا اللہ اپنی قدرت سے ساری چیزیں بناتا ہے. تو اللہ کی تعریف کا استحضار، اس کے ساتھ میں الحمدللہ پڑھے. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، کوئی دل لگانے قابل نہیں، کوئی دل لگانے قابل نہیں. میرا اللہ میرے دل لگانے قابل ہے. اللہ اکبر، میرا اللہ سب سے بڑا ہے. اس استحضار کے ساتھ میں، دھیان کے ساتھ میں بھائی تسبیحات پوری کی جاوے، اپنے نبی میں درود شریف پڑھا جاوے، اور اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کیا جائے. اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. توبہ کرنا اللہ سے، توبہ کرنے والوں سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. ارے ادھر ایسا ڈر ہے، عزت جاتی نہیں ہے. اللہ کا ڈر ایسا ہے یہ عزت نہیں جاتی، عزت بڑھتی ہے. دیکھو آپ کوئی گناہ کرو، دنیاوی لحاظ سے کوئی گناہ کرو، اور کون میں آپ کو حاضر کر دیا جائے اور جیسے آپ سے پوچھیں کیا بھائی آپ نے بڑا گناہ کیا ہے، تو آپ اپنے گناہ کا اقرار کر لو کہ ہاں بھائی کیا ہے میں نے. تو کیا بولے گا جب جائیے، کیا بولے گا جائیے گھر جائیں گے، کیا بولے گا جاؤ 2 سال، جاؤ 4 سال، جاؤ 6 سال ہے کہ نہیں. اور ہمارا اللہ ایسا ہے بھائیو، ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا. اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ اپنے گناہوں کا اقرار میرے سامنے کر لے، اپنے آپ کو میرے سامنے سرنڈر کر دے. یا اللہ بس میرے سے گڑبڑ یہ ہو گئی، میری آنکھوں نے غلط دیکھ لیا، کانوں نے غلط سن لیا، زبانوں نے غلط بول لیا، ہاتھوں نے غلط پکڑ لیا، پیر غلط جگہ چلے گئے. یا اللہ ہو گیا بس، ہم معاف کرا نہیں کروں. پکی پکی سچی توبہ. اتنا پچھلا ہو گیا ہے گناہ، اس پہ انتہائی درجے کی ندامت، میں اللہ یہ کیا کر دیا میں، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہے، اللہ اب نہیں کروں گا. اور جب توبہ استغفار کر رہا ہو اس وقت گناہ میں مت بھولنا. اس کے لیے دوستوں میرے بھائیو اپنے گناہوں سے اللہ کے سامنے خوب استغفار کریں. بہت اچھا موقع دے دیا اللہ نے، 3 دن کے لیے اللہ نے اجتماع بھیج دیا ہے. یہاں پر انہی باتوں کا مذاکرہ ہوگا، انہی باتوں کو کہا جائے گا، سنا جائے گا. بڑے بڑے اللہ والے بزرگ آ گئے ماشاء اللہ، وہ لوگ انشاءاللہ اثر سے مجلسیں شروع ہو جائیں گی. اثر کے بعد پھر مغرب کے بعد بات ہوگی ماشاء اللہ. پھر صبح میں ایک عجیب 3 دن کا ماحول ہوگا. اس ماحول میں آنے کے بعد ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب آدمی اللہ کے راستے باہر نکلتا ہے جماعتوں میں اور ایسے اجتماعات میں آتا ہے، اگر صحیح ترتیب، صحیح فکر، صحیح جذبے، صحیح نیت کے ساتھ میں اچھی طرح سے اپنے آپ کو ان اعمال میں لگا دیتا ہے تو ان اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ اندر کا اندھیرا کاٹ دیتے. تو اندر کا اندھیرا کٹتا اور پیچھے کی ساری پٹی کھلتی ہے، اس کی پیچھے سے پٹی کھلے گی. سارے گناہ اللہ یاد دلائیں گے، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، یہ گڑبڑ کی، یہ گڑبڑ کی، یہ گڑبڑ کی. سارے گناہ اس کو اللہ یاد دلاتے ہیں.